ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ دو سکلز پہ بیسڈ کر رہا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے بچوں کی دو سکلز وہ اچھی کر دیں اور ان کو انجوائے کرنے دیں، وہ کھیلیں بھی، وہ فٹ بال بھی کھیلیں، وہ ٹینس بھی کھیلیں، وہ نمازیں بھی پڑھیں۔ دو سکلز اچھی ہو جائیں تو تعلیم چھوٹی لگتی ہے۔ نمبر 1 ہے ریٹین کرنا، رٹا لگانا، اور دوسرا پریزنٹ کرنا۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ان دو سکلز کو پالش نہیں کرتا۔ مثلا آپ کیڈٹ کالج میں موجود ہیں، آپ میں سے ایمانداری سے بتانا ہے کس کس کو SQ3R آتا ہے؟ SQ3R ایک بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سر جی دنیا کے سارے تعلیم کے نظام میں SQ3R پڑھایا جاتا ہے کہ بچے کو سبق یاد کرنے کا سائنٹیفک میتھڈ آتا ہو۔ نہیں بات سمجھے؟ اب آپ سب کی اسائنمنٹ کیا ہے؟ آپ نے یوٹیوب پہ جا کے اس میتھڈ کو سیکھ لینا ہے۔ گورے کی ویڈیو نکل آئے گی، لیکن SQ3R کو سیکھنا ہے کہ کیسے ایک سبق کو یاد کر کے پورا سال یاد رکھا جاتا ہے۔ ریسرچ کیا کہتی ہے؟ مطلب ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک سبق کو یاد کرتے ہیں 30 منٹس میں اور اگلے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ میں اسے ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ سبق 70% ریٹین رہتا ہے ایک ہفتے تک۔ اگلی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ ایک ہفتے کے بعد اگر اس سبق کو دوبارہ دوہرا لیا جائے تو وہ سبق پورا سال 70% یاد رہتا ہے۔ ہمارے بچے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بچہ سبق یاد کرتا ہے، اس کے بعد اگلے دن اگلا سبق یاد کرتا ہے، اس کے بعد اگلے دن اگلا سبق یاد کرتا ہے، پیچھے سے بھولی جا رہا ہوتا ہے۔ ریویژن میجک ہے۔ میں نے کیا کہا جی؟ ریویژن میجک ہے۔ آپ اگر ریوائز کرتے رہیں، دہراتے رہیں، تھوڑا تھوڑا دیر دے کے، وقت لگا کے، تو وہ سبق سیو ہو جاتا ہے، آپ کی ہارڈ ڈسک میں سیو ہو جاتا ہے۔ سو SQ3R سیکھ لیں، ہینڈ رائٹنگ اور اسکیچ اچھا کر دیں بچوں کا کہ ان کا ایکسپریشن اچھا ہو، ان کو پیپر پریزنٹیشن کا پتہ ہو۔ یہ دو چیزیں اچھی کر دیجئے، بچوں کے لیے پڑھائی پینٹ بن جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ پرابلم یہ دو سکلز کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی پہاڑ لگتی ہے۔ آج بچوں اپنی کتاب نکالنا، میتھ کی یا فزکس کی یا انگلش کی یا اردو کی، اس کے صفحے دیکھنا 200 کچھ ہوں گے۔ یہ 200 کچھ صفحوں کو پورا سال ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اور یاد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میتھڈ آف ریٹیننگ، سبق کو یاد کرنے کا میتھڈ ہمیں کسی نے کبھی سکھایا نہیں ہے۔ ہینڈ رائٹنگ اچھی ہونا، جتنے اسکولوں کے ٹاپ ہو رہے ہیں جا کے دیکھ لیجیے، وہ ان کا کمال نہیں ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے، وہ خطاط رکھ لیتے ہیں۔ قصور کا ایک اسکول ہے، اس کا ہر سال ٹاپ ہو جاتا تھا۔ میں وہاں ملنے چلا گیا ان بچوں کے ساتھ۔ بچے چوکیوں پہ پڑھتے ہیں، جسے ہم بینڈا بھی کہتے ہیں، چوکی بینڈا، اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ انفراسٹرکچر بھی اچھا نہیں ہے، اسکول کی فیس بھی 500 روپے ہے، ٹیچر بھی عام سے ہیں، لیکن کسی بچے کی میں نے کاپی اٹھا کے دیکھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پرنٹ کیا ہوا ہے، ہینڈ رائٹنگ اتنی صاف۔ میں نے کہا کیسے ہے؟ کہتا جی ہم پہلی دوسری کلاس سے ہینڈ رائٹنگ پہ زور دیتے ہیں، بچے کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جاتی ہے، رٹا دب کے لگواتے ہیں، ٹاپ کرتا ہے بچہ، اور بعد میں سارے کہتے ہیں واہ جی واہ جی واہ۔ حالانکہ رٹا لگانا اور پریزنٹ کرنا یہ دو سکلز ہیں۔ لائف میں یہ سکلز کام نہیں آتی۔ کیا بات میں نے کہی ہے؟ دو سکلز نمبروں تک کافی ہیں، زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے ساری چیزیں گنوائی ہیں، عادتیں گنوائی، اخلاق گنوایا، پرویکٹیونیس سکھائی ہے، کیپنگ اینڈ ان یور مائنڈ سکھایا ہے، وہ بہتر کریں۔ سو پڑھائی کو آسان بنائیں، ان کو میموری کی ٹیکنیک سکھا دیں، 2-4 میتھڈ سکھا، 2 میتھڈز کا SQ3R، اور دوسرا کیا ہے جی؟ مائنڈ میپ۔ 2 میتھڈ سکھا دیں ان کو، مائنڈ میپ، اور ایک میں نے کون سا سکھایا جی؟ SQ3R۔ وہ ٹیچر ذرا زحمت کر دیں، نوٹس بنائیں اس کے۔ پروفیسر سمسن کا میتھڈ ہے SQ3R، امریکن آرمی اس کو یوز کرتی تھی میپ یاد کرنے کے لیے، بعد میں یہی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ایجوکیشنل سکسیس پہ جتنی گورے کی کتابیں سب میں یہ میتھڈ لکھا ہوا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ لکھ لیں SQ3R، اس میتھڈز کے نکل آئیں گے ویڈیوز، ان کے نوٹس بنائیں، ان کو عادت ڈال دیں کہ سبق یاد کرنا ہے تو اسی میتھڈ سے یاد کرنا ہے۔ ہوگا کیا؟ ان کا ٹائم بچے گا، اور اس ٹائم بچنے کی وجہ سے ان کا لاسٹ پہ پیپروں سے پہلے کا برڈن جو ان سے وہ کم ہو جائے گا۔